اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 11واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 11ویں شب کی مخصوص نماز 2 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے 11ویں روزے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 11ویں روزے کے عوض تم لوگوں کے لیے 4 حج اور 4 عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وہ حج و عمرہ جو انبیاء و صدیقین و شہداء کے ہمراہ انجام دیے گئے ہوں۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔ 11ویں دن کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس دن میری نگاہ میں نیکیوں کو محبوب قرار دے اور نافرمانی و معصیت کو ناپسند قرار دے، اور آج کے دن مجھ پر اپنے غضب اور جہنم کو حرام قرار دے۔ اے بے پناہ لوگوں کی پناہ گاہ۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نیکی کی محبوبیت، نمبر 2 نافرمانی و معصیت کی ناپسندی، نمبر 3 غضب الہی و جہنم سے دوری۔ لہذا پہلا مطلب نیکی اور اس کے اوصاف کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں نیکوکاروں کے اوصاف جو ذکر ہوئے ہیں ان میں سے نمبر 1 اوامر الہی میں نیکی کرنا، اس کو صحیح طریقے سے بجا لانا، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوا، بے شک اللہ عدالت، نیکی اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ دوسرے مقام پر دوسری چیز اللہ کی بتائی ہوئی روش کے مطابق نیکی کرنا، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوا، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھلاؤ، اور نیکی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ قوم والوں اور رشتہ داروں اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پہلو نشین افراد، غربت زدہ مسافر، غلام و کنیز، سب کے ساتھ نیک رفتار رکھو، بے شک اللہ مغرور و متکبر لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ نیکی کے فوائد اور نتائج کے حوالے سے یہ کہ پہلا فائدہ توفیقات پروردگار کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں نبوت اور شریعت عطا کی، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ تیسرے مقام پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، اور خبردار زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے پکارنا، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے نزدیک ہے۔ نیکیوں سے دور ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1 اوامر الہی کی نافرمانی، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوا، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر لیا، وہ جنات میں سے تھا، پھر اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، لہذا اے لوگوں، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، جبکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ظالموں کے لیے بدترین بدلہ ہے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ مشتبہ غذاؤں کا استعمال کرنا، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہوا،
اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک کیونکہ یہ کام گناہ ہے، اور بے شک شیاطین تو اپنے دوستوں کی طرف اشارے کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم لوگوں سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کی تو بے شک تم لوگ بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز جو بتائی جاتی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی فراموشی، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا، اور ہم نے جب بھی کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروت مندوں کو اپنا حکم کیا، پھر انہوں نے نافرمانی کی تو ہمارے عذاب والی بات ان پر پوری ہو گئی اور ہم نے انہیں مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 16۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں فسق و معصیت کے بارے میں ہے۔ فسق و معصیت قرآن کی روشنی میں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی 110 آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا، تم لوگ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا، تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ان میں صرف چند مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ بھی پیش نہیں کرتے ہیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ہرگز ان لوگوں کی گواہی قبول نہ کرنا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا، منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، سب برائیوں کا حکم دیتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا، بے شک منافقین ہی اصل میں فاسق لوگ ہیں۔ فسق و معصیت روایات کی روشنی میں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فسق کے معنی یہ ہے کہ گناہ کو انجام دینے والا اپنی لذت و شہوت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ انجام دے، وہ فسق ہے، اور ایسا کام کرنے والا فاسق ہے۔ لہذا اس عمل کے نتیجے میں انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اگر ایسا کرنے والا اس گناہ کو بے اہمیت سمجھتے ہوئے اس کی عادت کر لے تو ایسا شخص کافر کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 278۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، گمراہ لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے دنیا کا انتخاب کیا اور آخرت کو فراموش کر دیا، صاف شفاف پانی کو چھوڑ کر گندا پانی پیا، گویا میں ان کے فاسق افراد کو دیکھ رہا ہوں جو برے کاموں کو اختیار کر کے انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کے تحت عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسی میں یہ افراد بڑھاپے کی منزل کو پہنچتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا عادی بناتے ہیں۔ روایت کا حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ لہذا اللہ کی نافرمانی کے نتائج کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا، ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا، اے بابا، آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، بے شک شیطان پروردگار کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ دوسرا نافرمانی پروردگار کا نتیجہ عذاب الہی میں گرفتار ہونا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کنندہ عذاب ہے۔ تیسرا نافرمانی پروردگار کا نتیجہ ضلالت و گمراہی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، اور کسی مومن مرد و عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے کام میں صاحب اختیار بنے، اور جس نے بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ علنی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ نتیجتاً گناہوں کے علاج کے طریقے جو بتائے گئے ہیں، پہلا طریقہ استغفار ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، ہر مریضی کی دوا ہوتی ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب منتخب میزان الحکمہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 222۔ دوسرا طریقہ گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا، جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں،
مجھے اللہ کے رسول نے اس قدر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کی کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں پڑوسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں بھی شریک قرار دیں۔ روایت کا حوالہ تفسیر نمونہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 823۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں غضب الہی اور جہنم کے بارے میں ہے۔ غضب الہی روایات کی روشنی میں جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، غضب ہر برائی کی چابی ہے۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ دوسرے مقام پر مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، غضب سے بچو کیونکہ غضب کی ابتدا جنون ہے اور انتہا ندامت ہے۔ روایت کا حوالہ غرر الحکم کلمہ نمبر 2635۔ تیسرے مقام پر مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، غصہ کرنے سے بچو اور اس سے مقابلے کے وسائل حلم و بردباری کو مہیا کرو۔ روایت کا حوالہ کتاب اعمالی صدوق صفحہ نمبر 264۔ جہنم قرآن کی روشنی میں جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں ارشاد ہوا، اور بے شک ہم نے انسان اور جنات کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے قرار دیا، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ برے ہیں، یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ نازعات کی آیت نمبر 37 سے 39 میں ارشاد ہوا، پھر جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو اختیار کیا ہوگا تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 71 سے 74 تک میں ارشاد ہوا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے سامنے پیش نہ کیا جائے، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، پھر ہم پرہیزگار افراد کو نجات دیں گے اور ظالموں کو جہنم میں چھوڑ دیں گے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے سامنے پیش نہ کیا جائے، بے شک یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ جہنم روایات کی روشنی میں جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو یہ نازک کھال جہنم پر تاب نہیں لا سکتی ہے، لہذا اپنے آپ پر رحم کرو۔ جب تم لوگوں نے دنیاوی مشکلات و مصائب میں آگ کو آزمایا ہے، کیا تم لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ جب کوئی خار تم میں سے کسی کے بدن میں لگتا ہے یا زمین پر گرتے ہو تو خون آلود ہو جانے یا زمین کے گرم سنگریزے چبھنے کے نتیجے میں کتنے بےتاب ہوتے ہو، تو کس طرح جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو جہاں آتشی پتھروں کا بستر اور شیطان کی ہم نشینی ہوگی۔ روایت کا حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنے غضب کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے شفا بخشتے ہوں گے۔ روایت کا حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ دوسرے مقام پر حضرت کا ارشاد ہے کہ لوگوں کی اکثریت جہنم میں دو چیزوں کے سبب جائے گی، ایک شکم اور دوسری شرمگاہ۔ روایت کا حوالہ کتاب کنز العمال روایت نمبر 44071۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔